تعالیٰ نے روزہ دیا. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ کھانا کم ہو، پینا کم ہو، سونا کم ہو، باتیں کم ہو، تو ہمارا وجود جسمانی کمزور پڑ جائے. یہ وجود جسمانی جو ہے وہ کمزور ہو جائے. اور جب وجود جسمانی کمزور ہوگا تو وجود روحانی اوپر آئے گا، ترقی کرے گا. اور جب ایسا ترقی کرے گا، ایسا ترقی کرے گا کہ جس کے نتیجے میں اللہ سے بات کرنے کے ہم لائق ہو جائیں گے. ہماری روح جو ہے وہ تعالیٰ جل شانہ سے بات کرنے کے لائق ہو جائے گی. اسی لیے میں اجمالاً ایک نقطہ یہاں سمجھا دوں کہ پہلے حق تعالیٰ جل شانہ نے روزے کا بیان کیا، اس کے بعد قرآن کا بیان کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دن میں تم بھوکے رہے، پیاسے رہے، خواہشات سے دور رہے، حتیٰ کہ حلال چیزوں کو بھی نہیں کھایا. حرام تو بہت دور کی بات، حلال چیزوں کو بھی تم نے نہیں کھایا، تو تمہارا وجود جسمانی کمزور پڑا، وجود روحانی نے ترقی کی. غروب آفتاب کے بعد جہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اب قرآن کو پڑھ کر یا قرآن کو سن کر اللہ کے کلام کی بارش برساتے ہیں. اسی روح کے اوپر جو روح ہماری ہے، جس کو کچھ ترقی ہوئی ہے کھانا چھوڑ کر، پانی چھوڑ کر، جوس چھوڑ کر، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر روزوں کے ذریعے سے جو ذرا سی ترقی ہوئی، اس پر ہم نے اللہ کے کلام کی عشاء کے بعد تراویح کے اندر بارش برسائی. اللہ کے کلام کی ایسی بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے روح تازہ ہو گئی، اور ایسی تازہ ہوئی، ایسی تازہ ہوئی کہ اب اللہ سے بات کرنے کے لائق بن گئی. جب اللہ سے بات کرنے کے لائق بن گئی تو اللہ نے آگے تیسری آیت میں فرمایا اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. فرمایا میرے پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے پوچھے تو ان کو کہہ دینا میں تم سے بہت قریب ہوں، آ جاؤ مجھ سے بات کر لو. اس لیے کہ دن میں بھوکے رہ کر تم نے اپنے روح کو ترقی دی، اور رات میں تراویح پڑھ کے اللہ کے کلام کی بارش کو اتارا ہے، تو تم میرے قریب ہو چکے ہو. تم مجھ سے گفتگو کرو، میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ ایک ربط ہے، اسی لیے ایک رکوع کے اندر ان تینوں آیتوں کو ذکر کیا گیا. یہ جو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کا جو ربط ہے میں نے کسی تفسیر میں نہیں دیکھا، لیکن چونکہ میں نے برسوں قرآن کریم کی تفسیر اور جلالین پر آئی ہے تو بندے کے ذہن میں یہ ایک نقطہ تھا، اور میں جگہ جگہ اس نقطے کو پیش کرتا ہوں کہ اس کے اندر بڑی حکمت ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں روزے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.